أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو تین دن ہوئے مجھے ہمارے یہاں کے مشنری انچارج طاہر مجید راشد صاحب نے لکھا کہ اس سال پیش گوئی مسلم ماؤد کے 125 سال پورے ہو رہے ہیں. مجھے ان کی خط کی طرز سے یہ لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ خطبہ اس موضوع پر دوں، گو کہ انہوں نے واضح طور پہ تو نہیں لکھا تھا. اس موضوع پہ ہر سال جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں. 2 سال پہلے میں ایک خطبہ دے چکا ہوں، گو کہ ایک خطبے میں بھی یہ موضوع پوری طرح اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں اس طرف مائل نہیں تھا، لیکن پھر طبیعت اس طرح مائل ہوئی کہ یہ ایک عظیم پیش گوئی ہے جو کسی شخص کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیش گوئی اسلام کی نشأت ثانیہ سے تعلق رکھتی ہے. اور اس پیش گوئی کی اصل تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ضروری ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ گو جہاں ہماری جماعتی طور پہ جہاں آزادی ہے، جلسے منعقد ہوتے ہیں، وہاں جلسے ہو بھی جاتے ہیں، مختلف موضوع ہیں، مختلف پہلو ہیں پیش گوئی کے، ان کو مختلف مقررین بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو جلسوں پہ پابندی ویسے ہی ہے. ان کے لیے بھی یہ موضوع ایسا ہے کہ نئی نسل کے لیے بھی ضروری ہے. نوجوانوں کو بھی اس بارے میں علم ہونا چاہیے، نئے آنے والوں کو بھی علم ہونا چاہیے. پھر صرف نئے آنے والوں کوئی نہیں، بلکہ انسان کی طبیعت میں جو اتار چڑھاؤ رہتا ہے اس کی وجہ سے بعید نہیں کہ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی اتنا زیادہ اس موضوع کو نہ جانتے ہوں، اس پر غور کیا ہو، اور آج ان کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی ہو. تو بہرحال اس وجہ سے یہ موضوع کچھ حد تک چاہے ہو بیان کرنا ضروری ہے. باتوں کو بار بار دہرائے جانے سے نئے ہوں یا پرانے ہوں ان کے علم اور ایمان اور عرفان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جماعت جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیزی سے پھیل رہی ہے نئے ملکوں میں، نئی جگہوں پر، وہاں مقررین جو ہیں یا معلمین جو مقرر ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہر بات کا. نئی یہ پیش گوئیاں جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، نہ ان کا علم ہے صحیح طرح سے، نہ اتنی گہرائی میں جا کے بیان کر سکتے ہیں. تو اس پہلو سے بھی اس کا بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو مسلم موعود ہوگا، اور اس کی تفصیل میں آپ نے اس کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی تھی. لیکن
یہ پیش گوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرما کر 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، کہ عیسیٰ ابن مریم جب زمین پر نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرمائی ہے کہ وہ کون ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم نے بھی اور حدیثوں کتب نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم اور فامکم منکم فامکم منکم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم مبعوث ہوگا، جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا۔ اور پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ جو تم میں سے ہونے کی وجہ سے تمہاری امامت کے فرائض سے انجام دے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا، اور وہی امام مہدی اور حکم و عدل ہوگا جو صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ بس یہ پیش گوئی جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے تعلق رکھتی ہے، گو تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور مسیح و مہدی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کی، لیکن اس کی بنیاد تو آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیاں اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر انعامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑائی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے آقا و مطاع سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے کے لیے ہیں۔ یہ تائیدی نشانات جو حضرت مسیح علیہ السلام کی حق میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے ہیں۔ اسلام کا زندہ خدا اور زندہ رسول ہونے کی دلیل کے طور پر یہ پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی ہیں۔ بس احمدیت اسلام سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اس جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شہادت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی بات لے لیں، آپ کے
آپ کی زندگی کے کسی عمل کی طرف نظر کر لیں، آپ کی تحریر کو لے لیں، ان سب کا رخ اللہ تعالیٰ، قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نظر آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ آج اگر کوئی زندہ مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، آج اگر کوئی زندہ رسول ہے جو خدا سے ملاتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیروی سے خدا ملتا ہے۔ اور آج اگر کوئی کامل کتاب ہے جو تمام قسم کی تحریفوں اور علائشوں سے پاک ہے اور اپنی اصل حالت میں ہے، جس کے پڑھنے سے حقانی علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، یعنی خالص ہو کر پڑھنے سے، ورنہ تو جو پاک نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اس کو تو قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے ہمیں اس سوچ سے پر کیا، ہمارے دل و دماغ کو یہ عرفان عطا فرمایا کہ آج اگر کوئی زندہ نبی ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا، ایک براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی تاکہ دلوں کے اندھیرے دور ہوں اور بندے اور خدا کا ایک تعلق پیدا ہو۔ آپ کی کتاب ہی وہ زندہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے لیے وہ تمام احکام، اوامر و نواہی اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے بیان ہو گئے ہیں، جن سے باہر سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، نہ انسان میں طاقت ہے کہ سوچ سکے۔ اس عظیم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نبی نے اپنی پیروی کرنے والے کا خدا تعالیٰ سے تعلق جس طرح آج سے 1400 سال پہلے سے زائد عرصے سے جوڑا تھا، ویسا تعلق آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی تر و تازگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ بلکہ جب آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی قرآنی پیش گوئی کے پورا ہونے کا زمانہ آیا تو اس عشق و محبت کی وجہ سے جو غلام کو اپنے آقا سے تھا، وسیع موت کی بعثت ایمان کو ثریا سے زمین پر لانے کا باعث بن گئی اور ایک نئی شان سے دین محمدی دنیا میں دوبارہ وسیع موت کے ذریعے سے قائم ہو گیا۔ اولین سے آخرین جو ہیں وہ اولین سے جوڑ دیے گئے۔ اس کا حدیث میں یوں ذکر ملتا ہے ایمان کو ثریا سے لانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت وآخرین منہم یلحقوا بہم پڑھی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، تو ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء۔
کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا یعنی زمین سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو واپس لائیں گے۔ رجلون اور رجالون دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ تو بات کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اسلام کی خدمت پر کمر بستہ تھے، اور جب آپ کو الہام الہی کے تحت صدی کا مجدد ہونے کا علم ہوا تو آپ نے ایک اشتہار انگریزی اور اردو میں شائع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد مقرر فرمایا ہے اور میں اس کام پر مامور کیا گیا ہوں کہ میں اسلام کی صداقت تمام دوسرے دینوں پر ثابت کروں اور دنیا کو دکھاؤں کہ زندہ مذہب، زندہ کتاب اور زندہ رسول اب اسلام اور قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اندر روحانی طور پر مسیح ابن مریم کے کمالات ودیت کیے گئے ہیں، اور آپ نے تمام دنیا کے مذاہب کو دعوت دی اور چیلنج کیا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر اسلام کی صداقت کا بے شک امتحان لے لیں، اور اب اسلام ہی ہے جو روحانی امراض سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے، نہ کہ کوئی اور دین۔ اس اعلان نے ہندوستان کے مختلف مذاہب میں ایک زلزلہ سا پیدا کر دی، مگر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کے اعلان کے مطابق اسلام کی صداقت کا تجربہ کرے۔ بڑے بڑے پادری جو اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے تھے، عماد الدین وغیرہ جیسے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی قسم کے مقابلے کی یا نشان مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک پادری سوئفٹ اور لیکھرام وغیرہ جنہوں نے گو بظاہر آمادگی ظاہر کی، لیکن بعد کے واقعات نے ان کی آمادگی کو بھی واضح کر دیا کہ یہ صرف دکھاوا تھا۔ اس سب کی تفصیل جماعت کی لٹریچر میں موجود ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں موجود ہے، تاریخ احمدیت میں موجود ہے، اس وقت بیان تو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس دعوت نے جو اسلام کی صداقت کے لیے آپ نے دی تھی اور اشتہار جو آپ نے شائع فرمایا تھا، اس کا ازالہ عام میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں خود بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز اسی قوت ایمانی کے جوش سے عام طور پر دعوت اسلام کے لیے کھڑا ہوا اور 12,000 کے قریب اشتہارات دعوت اسلام رجسٹری کرا کر تمام قوموں کے پیشواؤں اور امیروں اور والیان ملک کے نام روانہ کیے، یہاں تک کہ ایک خط اور اشتہار بذریعہ رجسٹری گورنمنٹ برطانیہ کے شہزادہ ولی عہد کے نام بھی روانہ کیا، اور وزیر اعظم تخت انگلستان گلیڈسٹون کے نام بھی ایک پرچہ اشتہار اور خط روانہ کیا۔ ایسے ہی شہزادہ بسمارک کے نام اور دوسرے نامی امراء کے نام مختلف ملکوں میں اشتہارات و خطوط روانہ کیے گئے، جن سے ایک صندوق پر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام بجز قوت ایمانی کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خود ستائی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت نمائی کے طور پر ہے، تا حق کے طالبوں پر کوئی بات مشتبہ نہ رہے۔ بہرحال اسلام کی تمام ادیان پر برتری کا کام تو آپ کرتے چلے گئے، اور خاص طور پر عیسائیت کے امٹتے ہوئے سیلاب کو
روکنے کے لیے اس کے آگے ایک بند باندھ دیا۔ اس دوران آپ کے دل میں چلہ کاٹنے کی تحریک پیدا ہوئی، دعاؤں کی طرف توجہ دینے کے لیے خاص طور پر۔ تو اس کے لیے آپ نے قادیان سے باہر جا کر چلہ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا کہ آپ کی عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے 22 جنوری 1886 کو ہوشیار پور کا سفر اختیار کیا اور چلہ کشی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی اور بہت سی بشارات آپ کو دی۔ چنانچہ جب چلہ ختم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے قلم سے 20 فروری 1886 کو ایک اشتہار رسالہ سراج منیر بر نشان ہائے رب قدیر کے نام سے تحریر فرمایا، جو اخبار ریاض ہند امرتسر میں 1886 یکم مارچ 1886 میں شائع ہوا بطور ضمیمہ کے۔ اس میں آپ نے لکھا کہ ان ہر سہ قسموں کی پیشگوئیوں میں سے جو انشاءاللہ رسالہ میں ببس تمام درج ہوں گی، یعنی تفصیل سے بعد میں رسالے میں درج ہوں گی، پہلی پیشگوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے، آج بھی 20 فروری 1886 میں، جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برعایت اعجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہیں، کہ مختصر طور پر میں نمونے کے طور پر لکھتا ہوں اور مفصل رسالے میں درج ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ پہلی پیشگوئی بالہام اللہ تعالی عالم عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائی اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے پاک صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ آپ نے لکھا کہ اس کے معنی سمجھنے میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ،
فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے منسوخ کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانہ امرم مقضیہ۔ فرماتے ہیں پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی، اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی۔ یہ دوسری جو شاخ تھی، اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا، اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا، اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا، پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپے ہیں اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی و نامرادی میں مریں گے، لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا، اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا، اور ان میں کثرت بخشوں گا، اور وہ مسلمانوں کے دوسرے گروہ پر بروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہ کرے گا، اور وہ اللہ حسب اخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ذیلی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسی میری توحید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اے منکرو اور حق کے مخالفو، اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو، اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا، تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم پیش نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو کہ جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ یہ ضمیم اخبار ریاض ہند میں اشتہار دیا تھا آپ نے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چلہ کشی کے نتیجے میں آپ کو جو بشارتیں دی گئی تھیں ان کا کچھ ذکر ہے، اور اس میں ایک بیٹی کی بشارت بھی دی گئی جس کی مختلف خصوصیات ہیں، جس کا تفصیلی جائزہ لیں تو یہ 52 خصوصیات بنتی ہیں، بلکہ ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے 58 بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آئے گا تو اس کی اولاد ہوگی، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کے سنایا۔ اب اولاد تو اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیش گوئی فرمائی تھی تو یقیناً کسی عام بات کی، اور وہ یہی بات تھی، اس کے اولاد ہوگی اور وہ ایسی خصوصیات کی حامل ہوگی جو دین کے پھیلانے کا باعث بنے گی، جو توحید کے پھیلانے کا باعث بنے گی،
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا پر ظاہر کرنے کا باعث ہے۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق جس سال میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی پیدا ہوئے ہیں، یعنی 1889 میں 1889، اسی سال میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت بھی لی۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذن دیا کہ بیعت بھی لے لو، اور یوں اس سال میں باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ کی بنیاد بھی ڈالی گئی۔ جس نے اب اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، اپنی حالتوں کو سنوارنا تھا، اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی۔ جس نے اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کرنا تھا، اپنی حالتوں کو بھی سنوارنا تھا، اور مسیح و مہدی کی بیعت میں آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے والا بننا تھا، اور یہی مقصد تھا آپ کا اپنی جماعت قائم کرنے کا۔ بہرحال اب میں دوبارہ ان نشانوں کی طرف آتا ہوں جو مسلم موعود کے نشان کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، یا وہ خصوصیات یا علامات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موعود بیٹے کے متعلق فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر۔ وہ بیٹا جس کے ذریعے سے دنیا میں دین کی تبلیغ ہوگی اور دنیا کی اصلاح کا کام ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اسی سال کے جلسہ سالانہ میں تقریر فرماتے ہوئے یہ 52 علامات بیان فرمائی تھیں، جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں مختصر آپ کے الفاظ میں ہی۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ اگر پیشگوئی کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی میں آنے والے موعود کی یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی علامت یہ تھی کہ وہ قدرت کا نشان ہوگا، دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ رحمت کا نشان ہوگا، تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ قربت کا نشان ہوگا، چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فضل کا نشان ہوگا، پانچویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ احسان کا نشان ہوگا، چھٹی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب شکوہ ہوگا، ساتویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب عظمت ہوگا، آٹھویں علامت یہ بیان کی گئی کہ صاحب دولت ہوگا، نویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مسیحی نفس ہوگا، دسویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، 11ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا، 12ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہوگا، 13ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ سخت ذہین ہوگا، 14ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ سخت فہیم ہوگا، 15ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ دل کا حلیم ہوگا، 16ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، 17ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ علوم باطنی سے پر کیا جائے گا، 18ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، 19ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ دوشنبہ کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہوگا، 20ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فرزند دل بند ہوگا، 21ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ گرامی ارجمند ہوگا، 22ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الاول ہوگا، 23ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الآخر ہوگا، 24ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الحق ہوگا، 25ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر العلا ہوگا، 26ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ کان اللہ نزل من السماء کا مصداق ہوگا، 27ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ اس کا نزول بہت مبارک ہوگا، 28ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ اس کا نزول جلال الہی کے نور کا موجب ہوگا، 29ویں علامت یہ بیان کی کہ وہ نور ہوگا، اور 30ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ خدا کی رضامندی کے عطر سے ممسوح ہوگا، 31ویں علامت یہ بھی کی گئی کہ خدا اس میں اپنی روح ڈالے گا، 32ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا،
33ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ 34ویں علامت یہ ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ 35ویں علامت یہ ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک رت پائے گا۔ 36ویں علامت یہ ہے کہ قوم برکت پائیں گی۔ 37ویں علامت یہ کہ وہ اپنی نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ 38ویں علامت یہ کہ وہ دیر سے آنے والا ہوگا۔ 39ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ دور سے آنے والا ہوگا۔ 40ویں علامت یہ کہ فخر رسل ہوگا۔ 41ویں علامت یہ کہ اس کی ظاہری برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ 42ویں علامت یہ بھی گئی کہ اس کی باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ 43ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ یوسف کی طرح اس کے بڑے اس کی مخالفت کریں گے۔ 44ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ بشیر الدولہ ہوگا۔ 45ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ شادی خان ہوگا۔ 46ویں علامت یہ تھی کہ وہ عالم کباب ہوگا۔ 47ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نظیر ہوگا۔ 48ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ کلمۃ العزیز ہوگا۔ 49ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ کلمۃ اللہ خان ہوگا۔ 50ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ ناصر الدین ہوگا۔ 51ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فاتح الدین ہوگا، اور 52ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ بشیر ثانی ہوگا۔ تو یہ علامتیں ہیں جن کی ہر ایک علامت جو ہے وہ ایک علیحدہ موضوع بن سکتا ہے تقریر کا، اس کا اس وقت نہیں۔ بہرحال یہ علامتیں تھیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو حضرت مسلم موعود کی زندگی کا جائزہ اگر لیں اور اس کا مطالعہ کریں، آپ کی 52 سالہ دور خلافت کو دیکھیں تو ہر علامت جو ہے آپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا جیسے میں نے کہا وقت نہیں ہے، بعض باتوں کا تذکرہ میں آگے کروں گا، اور یہ تفصیل جو ہے جماعتی لٹریچر میں موجود بھی ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی شائع فرمائی تو اس وقت پنڈت لیکھ رام نے نہایت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے ہر پیش گوئی کے مقابلے پر اپنی دریدہ ذہنی اور اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا۔ پنڈت لیکھ رام کی اخلاقی حالت اور اس کے جو اس پیش گوئی پر غیظ و غضب کی حالت تھی، اس کا نمونے پیش کرتا ہوں، تو بیان کرنا بھی مشکل نہیں سارا، مثالیں ایک دو دے دیتا ہوں۔ پنڈت لیکھ رام نے 18 مارچ 1886 کو نہایت گستاخانہ لب و جہل لہجے میں ایک مفتریانہ اشتہار شائع کیا، جس میں حرف بحرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھنے کا ادعا کر کے جواب دیا۔ یہ کہتا ہے، آپ حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا نا کہ میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا، تو وہ لکھتا ہے کہ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجے 3 سال تک شہرت رہے گی، زیادہ سے زیادہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ نیز کہا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا بھی ہوا تو وہ آپ کی پیشگوئی میں بیان شدہ صفات سے برعکس رحمت کا نشان نہیں، زحمت کا نشان ثابت ہوگا۔ وہ مسلم موعود نہیں ہوگا، نعوذ باللہ مفسد موعود ہوگا۔ چنانچہ اس بد زبان نے پسرے موعود سے متعلق پیشگوئی کے ایک ایک صفت کو اپنے تجویز کردہ الفاظ کے سانچے میں ڈال کر پوری بے حجابی سے لکھا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ خدا کہتا ہے کہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے، میں نے کبھی اس کی دعا نہیں سنی اور نہ قبول کی۔ اور پھر جب اس کا انجام ہوا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس قسم کی دریدہ ذہنی اور مفتریانہ باتوں سے اس کا اشتہار بھرا پڑا ہے۔ یہ تو ہندو تھا جس کو مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح کچھ عیسائی پادریوں نے بھی جو اسلام کے مخالف تھے اس قسم کی باتیں کی، لیکن بعض مسلمان کہلانے والوں نے یہ اپنی دریدہ ذہن مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کی ان باتوں کو سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ایک اشتہار شائع فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا اس موعود بیٹے کی پیش گوئی کی عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردے کے زندہ کرنے سے صدہا درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جائے۔ اس جگہ بفضل تعالیٰ و احسان ہی و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے صدہا درجے بہتر ہے۔ مردے کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال یہ پرشوکت پیش گوئی تھی جس نے حضرت مسلم موعود کی خلافت کے 52 سالہ دور میں ثابت کر دیا کہ کس طرح وہ شخص جلد بڑھا، کس طرح اس نے دنیا میں اسلام کے کام کو تیزی سے پھیلایا، مشن قائم کیے، مساجد بنائیں۔ آپ کے وقت میں باوجود اس کے کہ وسائل بہت کم تھے، مالی کشائش جماعت کو نہیں تھی، دنیا کے 34-35 ممالک میں جماعت کا قیام ہو چکا تھا، کئی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا تھا، مشن کھولے جا چکے تھے۔ آپ کی اسی طرح جماعتی ڈھانچہ جو ہے، جماعتی نظام کا ڈھانچہ، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، جو آج تک چل رہا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ڈھانچہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ بھی آج تک چل رہی ہیں، اس وقت کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر کام آپ کی ذہانت اور فہم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہے اور دوسرے علمی کارنامے ہیں، آپ کے علوم میں ظاہری و باطنی کے پر ہونے کا ثبوت ہے، باطنی سے پر ہونے کا ثبوت ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے اس بیٹے جس کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، مسلم موعود ہی سمجھے۔ چنانچہ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکا جس کا پیش گوئی میں ذکر ہے وہ میاں محمود ہی ہیں، اور ہم نے آپ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس وقت تک اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتا دیا۔ یہ ایک لمبی رویا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کشف اور الہام کا بھی حصہ ہے جو آپ نے دیکھی تھی۔ اس کے آخر پر آپ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں
کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے. اور یہ آپ نے بیان کیا 1944 میں رویا دیکھ کے. اب میں بعض غیر از جماعت اب آپ جو ہیں ان کی آپ کے بارے میں کچھ شہادتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک معزز غیر احمدی عالم مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی نے قیام پاکستان سے قبل اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا کہ آپ کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے. اس پیشگوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو. وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی. جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی ہے اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچے ہی تھے اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہ کی گئی تھی، بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا. چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، جس پر مخالفین نے مولا صدر پیشگوئی کا مذاق بھی اڑایا. لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانے میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے. یہ غیر جماعت لکھ رہے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ خود مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطے تک پہنچ گئی اور حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد 1931 کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ ہوگی. بحالی کے اس عہد میں مخالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوششیں ہوئی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. الغرض آپ کی ذریت میں ایک شخص پیشگوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا اور اس کے ذریعے جماعت کو حیرت انگیز ترقی ہوئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی من و عن پوری ہوئی. یہ انہوں نے بیان دیا. پھر ہندوستان کے غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سنگھ ایڈیٹر رنگین امرتسر نے تسلیم کیا کہ مرزا صاحب نے 1901 میں جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد موجودہ خلیفہ بھی بچہ ہی تھے یہ پیشگوئی کی تھی. اس میں شعر حضرت مسیح علیہ السلام کے لکھے ہیں کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان اللہ ذی اخذل دی. یہ لکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بے شک حیرت پیدا کرنے والی ہے. 1901 میں نہ مرزا بشیر الدین محمود کوئی بڑے عالم و فاضل تھے اور نہ آپ کی سیاسی قابلیت کے جوہر کھلے تھے. اس وقت یہ کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ایسا اور ایسا ہوگا ضرور کسی روحانی قوت کی دلیل ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کر کے گدی کی بنیاد رکھ دی تھی، اس لیے آپ کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ میرے بعد میری جانشینی کا صحرا میرے لڑکے کے سر پر رہے گا. لیکن یہ خیال باطل ہے، اس لیے کہ مرزا صاحب نے خلافت کی شرط نہیں رکھی تھی کہ وہ ضرور مرزا صاحب کے خاندان سے اور آپ کی اولاد سے ہی ہو. چنانچہ خلیفہ اول ایک ایسے صاحب ہوئے جن کا مرزا صاحب کے خاندان سے کوئی واسطہ نہ تھا. پھر بہت ممکن تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول کے بعد بھی کوئی اور صاحب خلیفہ ہو جاتے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے، لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا اور اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہو گئے.
لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا؟ جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ بالا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن پیش گوئی صرف ایک کے متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا ہے۔ بسر موعود سے متعلق وعدہ الہی تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا، اور یہ کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ نامور ہندوستان کے صحافی خواجہ حسن نظامی دہلوی اپنے کلمی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، حضرت مسلم موعود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جواں مردی کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ پھر بسر موعود کے متعلق ایک عام خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ پیش گوئی جس حیرت انگیز رنگ میں پوری ہوئی اس نے انسانی عقل کو غرتہ حیرت میں ڈال دیا، اور تحریک آزادی کشمیر اس پر گواہ ہے، کیونکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سہرا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سر ہے، اور یہ مشہور کمیٹی حضور کی تحریک اور ہند و پاکستان کے بڑے بڑے مسلم زعماء مثلاً سر ذوالفقار علی خان، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ حسن نظامی دہلوی، سید حبیب، مدیر اخبار سیاست وغیرہ کے مشوروں سے 25 جولائی 1931 کو شملے میں قائم ہوئی، اور اس کی صدارت خلیفۃ المسیح ثانی کو سونپی گئی تھی، اور آپ کی کامیاب قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانان کشمیر جو مدتوں سے انسانیت کے ادنیٰ حقوق سے بھی محروم ہو کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک نہایت قلیل عرصے میں آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے۔ ان کے سیاسی اور معاشی حقوق تسلیم کیے گئے، ریاست میں پہلی دفعہ اسمبلی قائم ہوئی، اور تقریر و تحریر کی آزادی کے ساتھ انہیں اس میں مناسب نمائندگی ملی، جس پر مسلم پریس نے حضرت مسلم موعود کے شاندار کارناموں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ عبدالمجید سالک صاحب تحریک آزادی کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود صاحب اور ان کے بعض کارکردازوں کے ساتھ اعلانیہ روابط رکھتے تھے، اور ان روابط کی بنا محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کثیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی امداد کئی پہلوؤں سے کر رہے تھے، اور کارکنان کشمیر طبعاً ان کے ممنون تھے۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب حضرت مسلم موعود کی مشہور تفسیر کبیر کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو آپ کی خدمت میں خط لکھا کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے، اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبحر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا، کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گئی۔
اور بے اختیار یہ خط لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں، خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ یہ 1963 میں لکھا ہے۔ مولانا عبد الماجد ریا آبادی جو خود بھی مفسر قرآن تھے اور صدق جدید کے مدیر تھے، حضور کی وفات پر انہوں نے لکھا کہ قرآن اور علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اولوالعزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ بس یہ مختصر بیان میں نے کیا ہے پیش گوئی کے پس منظر کا، پیش گوئی کا، اور اس کا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں پورا ہونے کا۔ آپ کے علمی کارنامے ایسے ہیں کہ جو دنیا کو نیا انداز دینے والے ہیں، جس کا دنیا نے اقرار کیا، جس کے چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی، دینی، روحانی سب پہلوؤں پر آپ نے جب بھی قلم اٹھایا یا تقریر کے لیے کھڑے ہوئے یا مشوروں سے امت مسلمہ یا دنیا کی رہنمائی فرمائی، تو کوئی بھی آپ کے تبحر علمی اور فراست اور ذہانت اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ مسلم موعود تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں روحانی، اخلاقی اور ہر طرح کی اصلاح شامل تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا 52 سالہ دور خلافت تھا، اور آپ نے خطبات جمعہ کے علاوہ بے شمار کتب بھی تحریر فرمائی ہیں، تقاریر بھی فرمائیں، جن کو جب تحریر میں لایا گیا تو یا لایا جا رہا ہے تو ایک عظیم علمی اور روحانی خزانہ بن گیا ہے اور بن رہا ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن جو قائم کی گئی تھی آپ کی وفات کے بعد، ابھی محمد ثالث نے قائم فرمائی تھی، یہ سب مواد جو ہے آپ کا یہ کتب کی صورت میں شائع کر رہی ہے، اور آج تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب تک 21 جلدیں آ چکی ہیں، علاوہ خطبات کے جو انوار العلوم کے نام سے مشہور ہیں، اور ہر جلد جو ہے یہ کم از کم 600-700 صفحات پر مشتمل ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اپنے کام میں تیزی پیدا کریں، اور اشاعت کے اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے ان کو، جو اردو میں اکٹھا جمع کر رہے ہیں وہ، پھر اس کے ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں شائع کرنا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام زبانوں کو چند زبانوں میں جمع کر کے ہمارے لیے کام آسان کر دیا کہ بے شمار زبانیں ہیں، لیکن چند مشہور زبانوں نے تقریباً دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کی مراد تھی کہ اردو عربی کے علاوہ انگلش، جرمن اور فرینچ زبانیں جو ہیں وہ تقریباً دنیا میں اکثر بولی اور سمجھی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں، تو اگر ان میں ترجمہ ہو جائے تو 90% آبادی تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ بس مسلم موعود کی بعض کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بہت سی کتب کا ایسی ہیں جو دنیا کی علمی روحانی پیاس بجھانے کے لیے جن کا دنیا تک پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی تک تو یہ ترجمہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کر رہے ہیں، فضل عمر فاؤنڈیشن نہیں کر رہی، لیکن اصل کام تو یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا ہے۔ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اب ان کو اس طرح توجہ کرواتا ہوں میں، کیونکہ جماعت کے دوسرے ادارے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی طرف پہلے توجہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو حد تک ممکن ہوتا ہے حضرت مسیح موعود کی کتب بھی ترجمہ ہو رہی ہیں،
اور جماعتی لٹریچر بھی ترجمہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ فضل احمد فاؤنڈیشن کو بھی اپنے کام میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تیزی پیدا کرنی چاہیے. ان کتابوں کے ترجمے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مسلم موعود کے بعض لوگوں نے سرقہ بھی کر لیا، آپ کی کتب لے کے نقل کر لی، اپنے نام سے ترجمہ کر کے شائع کر دی. چنانچہ ابھی مجھے عربی ڈیسک کے ایک ہمارے مربی صاحب نے بتایا کہ منہاج الطالبین جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو اخلاقیات اور تربیت پر ایک مارکۃ الاراء کتاب ہے. اس سے مواد لے کر ایک صاحب نے عربی میں اپنی کاوش کے نام سے اس کو شائع کر دیا، جن کو اردو بھی آتی تھی، جبکہ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اس مضمون پر غور کیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا جدید مضمون میری سمجھ میں آیا ہے جس نے اخلاق کے مسئلے کی کایا پلٹ دی ہے. بس حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی کی شوکت آپ کے کام کو دیکھ کر اور روشن تر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، اصل میں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے جس سے ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور دائمی مرتبے کی شان ظاہر ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا تعلق صرف ایک شخص کے پیدا ہونے اور کام کر جانے کے ساتھ نہیں ہے. اس پیشگوئی کی حقیقت تب روشن تر ہوگی جب ہم میں بھی اس کام کو آگے بڑھانے والے پیدا ہوں گے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو لے کر آئے تھے اور جس کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موعود عطا فرمایا تھا، جس نے دنیا میں تبلیغ اور اسلام اور اصلاح کے لیے تبلیغ اسلام اور اصلاح کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دیں. بس آج ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں مصلح بننے کی کوشش کریں، اپنے علم سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کے خوبصورت پیغام کو ہر طرف پھیلا دیں. اصلاح نفس کی طرف بھی توجہ دیں، اصلاح اولاد کی طرف بھی توجہ دیں، اور اصلاح معاشرہ کی طرف بھی توجہ دیں. اور اس اصلاح اور پیغام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، جس کا منبع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. بس اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے تو یوم مسلم موعود کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، ورنہ صرف کھوکھلی تقریریں ہوں گی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے بعد میں ایک حاضر جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ کانتا آرچڈ صاحبہ اہلیہ مکرم مولانا بشیر احمد صاحب آرچڈ مرحوم کا ہے، جو 16 فروری 2011 کو 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی، حضرت خلیفہ علیم الدین صاحب مرحوم کی بیٹی، اور حضرت ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھیں، جو حضرت ناصر خلیفہ الثانی کی پہلی حرم تھیں. 100 مسلات کی پابند، بہت سادہ مزاج اور صابر شاکر خاتون تھیں. یہ غریب پرور تھیں، مہمان نواز تھیں، خلافت سے انتہا محبت رکھنے والی تھیں، مخلص خاتون تھیں. تعلق باللہ اور توکل اللہ آپ کی نمایاں خوبیاں تھیں. آپ نے اپنے واقف زندگی شور کے شانہ بشانہ بھرپور خدمت کی توفیق پائی. ٹرینڈ اور روگیانہ میں لجنہ کی سرگرم رکن اور لجنہ معاہلہ اسکاٹ لینڈ کی 10 سال سے زائد صدر لجنہ رہیں.
لجنہ اور ناصرات کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، ان کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آپ کے تمام بچے چار بچے تو میں جانتا ہوں جماعتی خدمات میں پیش ہیں، اور میں کافی حد تک جماعتی خدمت کرنے والے ہیں۔ بشیر آرچر صاحب نے انڈیا میں ملٹری ڈیوٹی کے دوران اسلام قبول کیا تھا، اور پھر 1945 میں قادیان میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور جماعت میں شامل ہوئے، اور 1946 میں زندگی وقف کر کے پہلے انگریز مبلغ بننے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ان کی اہلیہ کا انتخاب بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بذات خود فرمایا تھا، اور ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ اور آکسفورڈ نے بطور مبلغ خدمات انجام دیں۔ جب آپ احمدی ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ پہلے تو میرا نہایت خیال تھا کہ انگریزوں میں اسلام کی طرف رجحان ہوگا، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے خیال پیدا ہوا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انگریزوں میں بھی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور وہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اپنے میاں کے ساتھ انہوں نے بڑی وفا کے ساتھ ہر جگہ جماعتی خدمات ادا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کے سب بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ یہ جنازہ کیونکہ حاضر ہے اس لیے نماز کے بعد میں باہر جاؤں گا جنازہ پڑھانے کے لیے، اب آپ یہیں صفوں میں کھڑے رہیں۔ ما